من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے زمانے کے امام کی حفظ و سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند صلوات پڑھیے گا محمد عناصر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ہم کی نیست و نابودی کے لیے ایک بلند صلوات بھیجیے گا محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال کی بارگاہ میں اس عنایت پر شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ایام ازا کی سعادت نصیب فرمائی. دعا گو ہے بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار نے قیام میں ہم سب کو راہ سید الشہداء کی معرفت کے ساتھ راہ کربلا و عاشورہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین کے دلوں میں جو تمنائیں حاجتیں ہیں پروردگار ان تمام حوائج شریعہ کو روا فرمائے. ہر قلب مومن جو پریشان ہے بحق حسین ابن علی پروردگار اسے اطمینان عطا فرمائے. ہم سب کو دنیا و آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد و شفاعت جناب سیدنا نصیب فرمائے. اب اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیے محمد و آل وعجل فرجهم. توفیق خداوند سے چند نشستوں سے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انسان کا ہدایت کے بغیر گزارا نہیں. ہدایت غذا سے زیادہ ضروری ہے. اس طرح ہدایت کے بغیر گزارا نہیں، اسی طرح ہادی کے بغیر گزارا نہیں. جسے خدا نے ایسا ہادی جسے خدا نے عصمت سے سجایا، جسے ولایت کا منصب عطا فرمایا. پروردگار عالم حق کا فرمانا ہے انما ولیکم اللہ. انسان احساس کرے اس بات کا کہ پروردگار نے میری خاطر کیا اہتمام کرا. ولی تو میرے لیے بنا رہا ہے نا خدا. نہیں کہہ رہا کسی اہل غیرے کو ولی بنا لینا. آج سنو، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے ورسولہ، اور اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ایک ہے منصب ولایت، ایک ہے رتبہ ولایت. آسان تو ایک ہے منصب ولایت، ایک ہے اہلیت ولایت. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند آپ سے جدا ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ غرق ہونے والا ہے. پروردگار سے کہا خدا میرا فرزند. پروردگار نے یہ نہیں کہا آپ کا بیٹا نہیں، فرمایا لیس من اہلک، بیٹا ہے اہل نہیں ہے. بیٹا ہے اہل نہیں. یہ اہم نقطہ. مسند پہ آ بیٹھنا اگر کسی کو باکمال بناتا تو کوئی بھی بے کمال مسند پہ بیٹھ کے خود کو باکمال سمجھنے لگتا. مسند و مقام بناتے. یہ ولایت کسے نصیب ہوتی ہے؟
اس ولایت کے لیے یا اللہ ہونا شرط ہے یا وجہ اللہ ہونا شرط ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا وجہ باقی رہے گا. ہر شے ہلاک لیکن اس کا وجہ باقی رہے. کیا ہے وجہ؟ کیا ہے وجہ کا مطلب؟ کیا ہے؟ اسی آیت کے ذیل میں سوال کیا گیا امام باقر علیہ السلام سے. آقا بتائیے یہ کون سا وجہ ہے جو باقی رہے گا؟ فرمایا یہ اس کا دین ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا. اسی آیت سے متعلق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وجہ اللہ جو ہمیشہ باقی ہے وہ ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے. وہ وجہ اللہ ہے جو ہمیشہ باقی ہے. ہر شے ہلاک ہو جائے گی، وجہ خدا باقی ہے. امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوا. آقا اس روایت کا، اس حدیث کا، اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ وجہ اللہ کی زیارت کرے گا. کیا خدا کا چہرہ ہے؟ خدا کو کیسے دیکھے گی؟ امام نے فرمایا اگر کوئی اپنے چہرے جیسے چہرے کا خدا کے لیے قائل ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. پروردگار اس سے منزہ ہے. پھر کیا مطلب ہے وجہ اللہ کی زیارت کا؟ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہے گا اسے ہماری زیارت نصیب ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ جس نے سچا لا الہ الا اللہ کہا ہے نا اسے زیارت وجہ اللہ ہو جائے گی اور یہ زیارت اس کے دل کو شاد کرے گی. اگر کہیں دل میں کوئی نفاق رکھ کے لا الہ الا اللہ کہے تو زیارت وجہ اللہ بھی کرتا جائے گا، منہ بھی بگاڑتا چلا جائے گا. اسی لیے نبی نے کہا تھا علی آپ سے محبت کر نہیں سکتا مگر مومن، اور آپ سے بغض رکھ نہیں سکتا مگر منافق. اس کے دل میں چور ہے، اس کے دل میں شر. جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور واقعی خلوص کے ساتھ پڑھے اسے زیارت وجہ اللہ ہو. یہ زیارت وجہ اللہ بہت ہے. گویا جو لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ پڑھے وہ خود ہی علی ولی اللہ کے اقرار تک پہنچ جائے گا، اور جو علی ولی اللہ کے اقرار میں پاک محسوس کرے وہ اپنے لا الہ الا اللہ میں شک کرے. پہلا کلمہ سے ادا نہیں ہوا. اگر پہلا کلمہ سے ادا ہوا ہوتا تو پھر اللہ نے جس جس کو ولایت عطا کی اس تک سفر خود ہو جاتا. یہ بہت قیمتی عنوان ہے وجہ اللہ. اللہ نہیں، وجہ اللہ. کیا معنی ہے وجہ کا؟ عربی زبان میں وجہ چہرے کو نہیں کہتے. آپ تو ساتھ ہیں میرے؟ عربی زبان میں وجہ چہرے کو نہیں کہتے بلکہ وجہ ہر وہ شے ہے جو آپ کے تعارف کا ذریعہ بن جائے. بھئی یہ گردن کے اوپر والا حصہ یہ بھی وجہ تعارف ہے، اسی لیے وجہ ہے. لیکن ہمیشہ یہ تعارف کا ذریعہ نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ کے کیے ہوئے اعمال آپ کے تعارف کا ذریعہ بن. آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا، مقالہ لکھا، آپ کی پہچان بن گیا. آپ کی تحریر آپ کا وجہ ہے. آپ نے کوئی تقریر کی، آپ کی پہچان بن گئی. آپ کی تقریر آپ کا وجہ ہے. آسان کر دوں، وہ شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ شیعوں کا وجہ کیا ہے؟ شیعہ کا وجہ عزاداری حسین ابن علی ہے. ہماری شناخت، ہماری پہچان کیا ہے؟ کہ ہم عزادار حسین ابن. یہ وجہ ہے. چہرے کو نہیں کہتے. وجہ اس شے کو کہتے ہیں جس سے شناخت ہوتی ہے، جس سے پہچان ہوتی ہے. تشیعوں کی پہچان عزائے سید الشہداء ہے، اور کیا خوبصورت پہچان ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور مرتبہ ہوگا کہ حسین عزادار انسان، عزادار حسین ہو جائے. غور فرمائیے گا. آپ دیکھیے مختلف طرح کے الفاظ اور ٹرمز، اصطلاحات کے معنی کبھی بھی لغت سے نہیں پوچھے جاتے.
ایک کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کے ساتھ ایک ڈیوائس ہے جس کا نام ہے ماؤس. اگر آپ سے کوئی کہے ماؤس لا دو اور آپ فوراً انگلش ڈکشنری کھولیں، ماؤس کا ترجمہ دیکھیں تو وہاں چوہا لکھا ہے اور آپ چوہا پکڑ کے دے دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. مانگنے والے نے چوہا نہیں مانگا بلکہ ایک ڈیوائس ہے جس کا نام ماؤس ہے. پتا کیسے چلے گا؟ اس ماؤس کا معنی جاننے کے لیے آپ کو اس علم میں رہنا پڑے گا جہاں یہ ڈیوائس ہے. بعض اوقات حسینیت مکتب ہے، نظریہ ہے، اس نظریے کی اپنی ٹرمینالوجی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے لغت نہیں اٹھائیے بلکہ خود مکتب حسین میں رہتے ہوئے سمجھیے. اگر لفظ ازا لغت میں دیکھیں گے تو ازا کا مطلب ماتم ہے، ازا کا مطلب محزون ہونا ہے، غم ہونا. اگر ازا مکتب حسین ابن علی میں دیکھیں گے تو ازا کا مطلب آنسوؤں کے ذریعے سے جرت حسین کسب کرنا ہے. اگر وہاں دیکھیں صرف ماتم ہے، یہاں دیکھیں عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ تم زمانے کے یزید کو اسی طرح سے نابود کرو جیسے حسین ابن علی نے نابود کیا. اب حقیقی عزاداری جو بچ گئے، یزیدیت فراموش نہیں کرو، یزید کو اپنے حال میں نہیں چھوڑو. اگر یزید فراموش کر دیا مسئلہ خراب ہو جائے گا. وہ لوگ میدان میں آ جائیں گے جو کہیں گے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. آپ نے دو طرح کی مکھیوں کے رویے دیکھے ہیں، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک یہ آپ کو مکھی جو تنگ کرتی ہے. شہد کی مکھی ہمیشہ صاف شفاف پھولوں پہ بیٹھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو خلق کرنا ہے وہ پاکیزہ شے ہے. اس کی تمام تر ضروریات پاکیزہ چیزوں سے پوری ہو جاتی ہیں. اچھا یہ جو عام مکھی ہے یہ آپ تبرک و نیاز رکھیں اس پہ بھی آ بیٹھتی ہے، مٹھائی رکھیں اس پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، گندگی ملے اس پہ بھی بیٹھ جاتی ہے. آپ کو اس مکھی سے پوچھے کہ جب تیری ضرورت حلال چیزوں سے پوری ہوتی ہے تو نجاسات کی طرف کیوں جاتی ہے؟ تو یہ بھی کہتی ہے دیکھو میں ان کو بھی مانتی ہوں، میں ان کو بھی مانتی ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ عصمت کے نظریے نے اسلام کو دو برابر کر دیا. یہ کیا کہتے ہو فلاں معصوم فلاں غیر معصوم. یہ گرچہ ترجمانی آپ کی اور میرے جذبات کی، لیکن جملے میرے نہیں ہیں، کہیں اور سے مستعار نہیں ہیں، لیکن حقیقت سمجھ میں آتی ہے. عصمت کے نظریے نے کہ فلاں معصوم فلاں غیر معصوم، اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ مسئلہ بالکل الٹا ہے. برابری کے نظریے نے اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. قاتل و مقتول برابر، عالم و جاہل برابر، مجاہد و قائد برابر. کیسے برابر ہو سکتے؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. عزاداری سید الشہداء نہ ہو تو یہی کیفیت ہو جائے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. یہ عزائے سید الشہداء ہے کہ جس نے اس فرق کو باقی رکھا ہے، جس نے آج بھی یزید کو یزید رکھا ہے. کیسی نجاست ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے فقہی حکم ہے، خداوند نے متعال نے پوری کائنات کو پاکیزہ خلق کیا. اس کائنات میں صرف 11 چیزیں نجس خلق کی. جو کر رہے ہیں پوری کائنات پاک ہے، پاکیزہ ہے. اس کائنات میں 11 چیزیں رب تعالیٰ نے نجس خلق کی. جب ان 11 چیزوں سے کوئی اور شے ملتی ہے تو متنجس ہو جاتی. ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں نجس ہو گئی. نجس نہیں ہوتی، متنجس ہوتی. نجس اور متنجس کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نجس کو کبھی پاک نہیں کیا جا سکتا، متنجس کو پاک کیا جا سکتا. کتا عین نجاست، میرا لباس کتے سے مس ہوا، یا کتا گیلا تھا یا لباس گیلا تھا، کتا نجس ہی رہے گا، میرا لباس متنجس ہو گیا. کتے کے اوپر جتنا چاہے پانی ڈال دیجئے، پانی نجس ہو جائے گا، کتا پاک نہیں ہوگا.
لیکن یہ لباس اگر مختصر سے پانی کے ساتھ اس ترتیب سے دھو لیا جائے جس سے پاک ہوتا ہے تو یہ لباس پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ لباس متنجس ہے، کتا نجس ہے. جسے پاک نہ کیا جا سکے وہ نجس ہے، جو پاک ہو جائے وہ متنجس ہے. یزید متنجس نہیں ہے، نجس ہے. جس نے یزید پاک کرنے کی کوشش کی نہ فقط خود نجس ہو جائے گا، اپنی نسلوں کو نجس کر بیٹھے گا. اس نجاست سے بچنا کیسے ممکن ہے کہ عزائے سید الشہداء ہے جو یہ شعور دیتی. سرچ کر رہا تھا وجہ، یعنی ہر وہ شے جو آپ کی پہچان بن جائے وہ آپ کا وجہ. اگر یہ چہرہ پہچان ہو یہ وجہ ہے، اگر آپ کا کوئی عمل آپ کی پہچان ہو وہ وجہ ہے. عزاداران سید الشہداء کا وجہ خود عزائے سید الشہداء، جو شے وجہ ہے پہچان بنے وہ وجہ ہے. اب یہ توفیق اپنی اپنی کہ کسی کو چہرے کو دیکھو، مثلا کسی عام انسان کے چہرے کو دیکھو تو اس سے اس کا تعارف ہو جاتا ہے جس کا چہرہ دیکھ رہے. علی کے چہرے کو دیکھو خدا کا تعارف ہو جاتا ہے. لیکن آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھیے، آپ خدا کی طرف متوجہ. کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا منزل ہے. خدا کسی بندے کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اس کے تعارف کا ذریعہ بن جائے، اس کا وجہ بن جائے. کہ دیکھو اسے سمجھ میں خدا وجہ سمجھ نہیں آتی، کامن کرتے ہیں. کہا تم اللہ کے لیے وجہ کے قائل ہو گئے ہو. جب ہم وجہ اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کے چند معنی قرآن مجید نے استعمال کی. بعض اوقات وجہ سے مراد ذات خدا ہے، اور بعض اوقات وجہ سے مراد دین خدا، اور کبھی وجہ سے مراد ذوات معصومین ہے. اور فرمائیے کہ وجہ، لفظ وجہ کس معنی میں استعمال ہوگا، کہاں کس معنی میں استعمال؟ جب پروردگار لفظ وجہ اپنے لیے استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ ہے، وہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. وجہ کا مطلب خود ذات خدا ہے. وجہ کا مطلب خود وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نور ہے. لیکن جب اسی لفظ وجہ کو کسی اور کو ملحوظ رکھتے ہوئے خدا بیان کرے، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، وجہ خدا باقی ہے. یعنی گویا دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے چہرے کو ایسا بنا لو کہ تمہیں دیکھ کر خدا کی شناخت ہو جائے. اگر تم اپنے وجہ کو، اپنے وجود کو ایسا بنانے میں قابل ہو، کامیاب ہو گئے تو ہر شے ہلاک ہو جائے گی، تم ہلاک نہیں ہو سکتے. ہلاکت سے بچنا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ انسان وجہ اللہ ہو. وجہ اللہ بات کسی حد تک دقیق ہے، ہمارے کچھ ممبر کے تقاضوں کے سے ہٹ کر بھی ہے. شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اس انداز سے سن رہے ہیں کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں. اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ لیجیے. اب جنہیں یہ شک ہوتا ہے کہ جب ہم وجہ اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی اللہ کا وجہ، یہ تو شرک ہو گیا. خداوند متعال کی دو طرح کی صفات، ایک اس کی ذاتی صفات ہے، ایک افعالی صفات. ذاتی صفات کا مطلب یہ کہ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے. اچھا، یہ جو ذاتی صفات ہے نا، یہاں ذات اور صفت الگ الگ نہیں ہے. وہ عالم ہے کا مطلب یہ نہیں وہ الگ ہے اور علم الگ ہے، بلکہ وہ عالم ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات ہی عالم ہے اور علم ہی وہ ذات ہے. بعض صفات افعالی کہ
کیا تو خالق کہلایا. جب نور اول مصطفیٰ کو خلق کیا وہ خالق کہلایا. جب نور مرتضیٰ کو خلق کیا وہ خالق کہلایا. جب پروردگار نے ان ہستیوں کو رزق سے نوازا تو رازق کہلایا. رزق دینے والا پروردگار. یہ صفت ہے لیکن صفت افعالی. فرق کیا ہے؟ فعل میں ہمیشہ فاعل اور فعل دونوں الگ الگ، مثلا کرنے والا اور کام الگ الگ. مطلب میں نے فلاں دیوار تعمیر کی، تعمیر ہونے والی دیوار اور تعمیر کرنے والا دونوں الگ الگ ہے نا، ایک تو نہیں ہو سکتے. ایسے کیا نا، ایک فاعل ہے، ایک کام کرنے والا ہے، اور ایک وہ کام ہے جو کیا گیا ہے. دونوں ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ. اب غور کیجئے اور یہ بتائیے کہ وجہ اللہ ہونا خدا کی صفت ذات ہے یا صفت فعل ہے؟ آپ ہی کا عقیدہ ہے نا علی مظہر صفات کبریا ہیں. بتائیے علی وجہ اللہ ہیں، آیا وجہ اللہ ہونا صفت ذات ہے یا صفت فعل؟ غور فرمائیے پھر سے، جلدی کر دیا. وجہ اللہ ہونا صفت ذات. بھائی چلیں آسان، بالکل آسان کر دیں. چلیں یہ بتائیے علی کو وجہ اللہ ہم نے کہا ہے یا خدا نے؟ اگر ہم نے کہا ہوتا تو ہمیں دلیل دینا پڑتی کہ کیوں کہہ رہے ہو. جب پروردگار کہے کہ یہ وجہ اللہ ہے تو پھر چونکہ اس کا وجہ ہے، کوئی اس کو تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نہیں اس کو وجہ بناؤ. ہمیں تو کہہ سکتے ہو اس کو چھوڑو اس کو امام بناؤ. اس کو کیسے کہو گے؟ کیونکہ اس کا وجہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اس کا تعارف صحیح کروا سکتا ہے. یہ وجہ اللہ کیسے وجود میں آیا؟ اگر کوئی خود کو وجہ اللہ کہے بغیر کسی دلیل کے، خود اپنا نام یہ رکھ لے، آپ پھر اس پہ شک کریں گے. لیکن مولا علی نے مسئلہ حل کر دیا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مناجات انجام دی، کہا اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. پھر فرمایا کہ تو ویسا ہی رب ہے جیسا مجھے چاہیے تھا. انت کما احب فاجعلنی کما تحب. تو ویسا ہی رب ہے جیسا مجھ علی کو چاہیے تھا، اب مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے چاہیے. خدا نے دعا قبول کی، علی کو وجہ اللہ بنا دیا. خدا زمین پہ چلتا دکھائی دیتا ہے. یہ کون خدا کو زمین پہ چلا رہا ہے؟ یہ وہی چلا رہا ہے جو سمجھ رہا ہے کہ وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ لہو. یہ اتنے کنایوں سے جانے کیا ڈائریکٹ اللہ ہی کہہ دو. اللہ اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے چونکہ خدا نے انہیں بنایا ہے. یہ وجہ جن سے خدا کا تعارف ہو جائے، جن سے سمجھ میں آئے کہ اگر بندہ ایسا ہے تو خالق کیسا ہوگا. علی کا ایک صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا علی نخلستان کوفہ میں خدا کی بندگی کر رہے ہیں، اور اس کیفیت میں بندگی کر رہے ہیں کہ آقا امیر کا میں چھپ کے دیکھ رہا تھا
کہ علی خدا کو پکارتے پکارتے ایک دفعہ مصلی پہ گرے اور پھر ہر قسم کی حرکت بند ہو گئی. کہا میں قریب گیا, میں نے علی کے کندھے کو ہلایا مگر کوئی حرکت نہیں. کہا میں سمجھ گیا کہ علی کی روح پرواز کر گئی. کہا میں دوڑ کے گیا خدمت حضرت زہرا میں. کہا بی بی علی خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہو گئے. کہا تو نے کیا دیکھا؟ بتایا. کہا میں نے دیکھا کہ اس طرح علی خدا کی بندگی کر رہے تھے, پھر گر گئے, میں نے ہلایا, علی نہیں ہلے. کہا بندہ خدا, تو نے علی کو خدا کی بارگاہ میں ایک رات مرتے ہوئے دیکھا ہے, زہرا نے اس بندے کو ہر رات خدا سے ایسے مناجات کرتے دیکھا. ہر شے فنا ہو جائے, ہر شے ختم ہو جائے, لیکن وجہ خدا باقی ہے. وجہ خدا. میری اور آپ کی نسبت وجہ اللہ, اگر امام وجہ اللہ ہے تو مجھے اور آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہاں آپ کو وہ فرمان سمجھ میں آئے کہ جس میں امام نے کہا تھا ہمارے لیے باعث زینت بننا. تو مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جب بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے تو اینٹیں اور پتھروں اینٹوں سے تعمیر ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر پلستر ہو جاتا ہے, گرے اسٹرکچر تیار ہو جاتا ہے, پھر اس کے اوپر ٹائل پتھر لگتا ہے. یہ بلڈنگ ان ٹائلوں پہ نہیں کھڑی ہوئی, کھڑی بھی اینٹوں پر ہے, مگر یہ اینٹیں خوبصورت لگنے کے لیے, تزئین کے لیے محتاج ٹائلوں کی. سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ اب امام کہیں ہمارے لیے کونوا لنا زینت, تو اب مجھ جیسا غلام تو کہہ سکتا ہے نا آقا آپ کی زینت کے لیے تو آپ کا وجود کافی ہے, آپ کو میری کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کے لیے باعث زینت بنوں. امام علیہ السلام فرمائیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ رہتے ہو, ہم سے منسوب ہو, خود کو ایسا بنا کے رکھو کہ ہمارا صحیح تعارف ہو جائے, کیونکہ لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے, دیکھیں گے تمہیں, سمجھیں گے ہمیں. جیسے لوگ خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, گرچہ کہ علی فرماتے میں تو اس خدا کی بندگی ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. پھر وضاحت کی خدا ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, ذرا دل کی آنکھ کھول کے دیکھو, سوائے خدا کی کوئی اور شے نظر نہیں آتی. کہ ایسے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی جائے گی, لوگ نگاہ علی کی طرف کریں گے, علی ایسا بندہ ہے کہ جو خدا کا تعارف کرا دے گا. ہم سے یہ تقاضا کیا گیا کہ تم ایسے بن جاؤ کہ ہمارا صحیح ٹھیک ٹھیک تعارف کرو. اگر تم یہ تعارف کرانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا کو دلیلیں نہیں دینی پڑیں گی قرآن و حدیث سے. میں مجالس اعضاء سے متعلق اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہو مجلس ضروری ہے, قرآن سے ثابت کرتے ہو, حدیث سے ثابت کرتے ہو, جبکہ مجلس کا انعقاد قرآن و حدیث سے نہیں کردار سے ثابت کرو. یہاں کو بیٹھنے والا اور یہاں نہ بیٹھنے والا جب دونوں ایک مقام پہ ملے نا تو زمین آسمان کا فرق نظر آئے. ایک دنیا پرست جوان اور ایک حسین کا ماتمی جوان, دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کے معیارات اپنے, اس کی گفتگو اپنی, اور چند دوست بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, درمیان میں ایک وہ بھی بیٹھا ہے کہ جس کا تعلق فرش ادا سے, اور سب مل کے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری لذتیں تو کچھ اور ہیں, یہ تو کدھر نگاہیں جھکا کے رکھتا ہے, یہ تو کدھر دوسروں سے بچتا پھرتا ہے, یہ کدھر محرم و نامحرم کی تمیز کرتا ہے. بتا اس دور میں ایسا کردار کیسے محفوظ رکھا, وہ بتائے کہ میں فرش ادا حسین پہ جاتا ہوں, یہ وہ فرش ادا ہے جہاں کردار بنائے جاتے ہیں. کس دلیل کی ضرورت ہے؟ آپ کا کردار لوگوں کو لے آ گیا اس فرش ادا. وجہ اللہ, معصوم کو دیکھیں, خدا بتا, خدا جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. خدا کا وجہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا بھی چہرہ ہے اور ان کا چہرہ اس سے ملتا جلتا ہے. یہ کفر ہے. وہ ذات ہے جو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے, اس کی صفت جلال ہے کہ اس کو انسان متصف کرے چہرے کے ذریعے, اس کی شان سے بلند ہے. جلا جلالہ, اس کا مقام اس سے بلند ہے کیونکہ اس کے لیے چہرے کا قائل ہے. وجہ یعنی جس سے پہچان. اچھا غور فرمائیے, کیا علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے یا پورا وجود وجہ اللہ ہے؟ وجہ کا معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ وجہ
جو کسی کے تعارف کا ذریعہ بنے. صرف چہرہ وجہ اللہ ہے یا پورا وجود وجہ اللہ ہے؟ اگر غور فرمائے تو علی خود فرماتے نہیں فرمایا میرا چہرہ، فرمایا انا میں وجہ اللہ ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ علی جو بھی حرکت کریں، علی اٹھیں یا علی بیٹھیں، علی تلوار چلائیں یا مسلح بندگی پر آئیں، وجود علی حرکت کرتا چلا جائے گا اور بندے خدا سے متصل ہوتے چلے جائیں. جب خدا کسی کو اپنا وجہ قرار دے تبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ صحابی رسول خلیفۃ المسلمین اپنی بیٹی کے گھر ہیں، نبی گرامی اسلام موجود ہیں، باتیں نبی سے کرتے ہیں، دیکھتے علی کے چہرے کو ہیں. بیٹی کہتی ہے آپ کو کیا ہو گیا؟ نبی سے باتیں کرتے ہیں، علی کو دیکھتے ہیں. نبی سے ہی سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جو اللہ کے لیے وجہ تعارف بن جائے اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. ہر شے ہلاک ہو جائے گی لیکن وجہ خدا ہمیشہ باقی ہے. وجہ خدا ہمیشہ وجہ اللہ ہے جو سرزمین کربلا، اللہ ہے جو خدا کا تعارف کرانے، لا الہ الا اللہ کی عظمت بتانے، خود کو لے کر میدان کربلا تھا. آپ جانتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کی کیا حیثیت تھی سیرت الشہداء کی نگاہ میں؟ حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا تو کوفیوں تم نے خط لکھے ہیں، میں ایک فرد بھیج رہا ہوں جو میرا معتمد ہے، قابل اعتماد، یہ تمہارے درمیان آئے، تم اس سے وفا کرو گے گویا مجھ سے وفا، مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے گویا میرے ہاتھ پہ بیعت، مسلم کو تنہا چھوڑ دو گے گویا مجھے تنہا چھوڑ. حسین نے کوفہ میں مسلم کو اپنا وجہ بنا کے بھیجا تھا. یہ مسلم میرا تعارف، یہ میرا بھائی بھی ہے اور یہ میرا قابل اعتماد بھی ہے. مسلم کوفہ گئے، کوفے والوں کے حالات دیکھے، اس سے کہ شہداء کو خط کوفہ آ جائے. ایک قاعدہ قیامت تک بن گیا کہ جب بھی کوئی امت زمانے کے امام سے وفا کا اعلان کرے گی اور الاجل کی چیخو پکار بلند کرے گی تو پروردگار ان کا امتحان ایک مسلم کے ذریعے سے لے گا. اگر مسلم تنہا چھوڑ دیا گویا امام تنہا چھوڑ. مسلم معصوم تو نہیں. کوفہ میں ایک بڑا گروہ جو جناب مسلم سے جدا ہو گیا وہ اسی دلیل سے جدا ہو گیا کہ ہم ابھی قیام نہیں کریں گے چونکہ ابھی امام ہمارے درمیان. امام خود فرما رہے ہیں جو میں بھیج رہا ہوں یہ میرا قابل اعتماد ہے. کمال نہیں تھا ان کا جس پہ امام اعتماد کرتے تھے یہ اس پر اعتماد نہیں کرتے. دلیل کیا تھی کہ معصوم امام آئیں گے یہ اپنی مصلحت کا شکار رہے اور معصوم امام کا سر نو کے نیزہ پہ کربلا میں بلند ہو گئے. آپ بھی غور کیجیے جب ہم الاجل کہتے ہیں تو کیا پروردگار ہمارے امتحان کے لیے کسی کو بھیجتا ہے؟ نہیں بھیجتا. وہ نائب امام ایسا ہے کہ جس کا ساتھ دینا گویا امام کا ساتھ دینا. مقایسہ کوئی نہیں ہے، امام امام ہے. اور فقیہ فقیہ ہے، لیکن یہ فقیہ وہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی انہی علوم کو سیکھنے میں گزار دی، اسی معرفت کے حصول میں گزار دی کہ جو آئمہ اہل البیت ہمارے لیے لے کر آئے. اب اس فقیہ کی حیثیت یہ ہے کہ یہ اس وقت امام زمانہ کا نائب ہے. امام معصوم ہے، یہ غیر معصوم، وہ آقا ہے، یہ غلام ہے. لیکن
واقعی غلام ہے، حقیقی غلام کہ جس نے کسب فیض کیا اور اتنا کسب فیض کیا کہ اب اس منزل و مقام پہ آپ پہنچا ہے کہ جب دنیا اسے دیکھتی ہے تو کہتی ہے اگر نائب ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا۔ پاکستان میں کوئی تصور کرتا تھا کہ مومنوں کے دل آپس میں مل جائیں گے، مسلمین کے دل آپس میں مل جائیں گے، تشیع سے متعلق بنی ہوئی باتیں ختم ہو جائیں گی، ہم تقریروں سے ختم کرتے رہے، مگر ایک شخص جس کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ پیسہ تھا، نہ بظاہر کوئی جاہ و جلال و اختیار نظر آتا تھا، دل میں خدا کی عظمت اتنی بلند تھی کہ خدا نے ہر دل میں اس کی محبت کو سرایت کر دی، اس کا خون بہہ گیا، اور خون بہہ جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کی نگاہیں کھل گئی۔ معصوم معصوم ہے، غیر معصوم غیر معصوم ہے، قابل مقایسہ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا کہ امام کا درجہ ہے۔ نیابت کس چیز میں نیابت؟ نیابت یہ کہ اگر تم امام سے وفاداری کا دعویٰ کرتے ہو تو اس نائب سے، اس فقیہ سے وفادار ہے، اس کی کل حیثیت یہ ہے کہ یہ امام کا سچا پیروکار ہے۔ اگر یہاں بے وفائی رہی تو پھر امام سے بے وفائی۔ کوفے والوں نے دعویٰ کیا اور مسلم کوفہ آئے، مگر کوفے والوں کی مشکل وہی تھی کہ چونکہ امام کو پہچانتے نہیں تھے، جسے امام نے کہا یہ میرا قابل اعتماد ہے اس پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ جب مسلم کوفہ آئے، بڑے لشکر نے بیعت کی، ہانی ابن عروہ کے لیے قیام کیا، ایک بڑا لشکر اس دلیل سے جدا ہو گیا کہ امام نہیں ہے، باقی جو بچے تھے عبید اللہ نے ان کو خوف اور لالچ، ان دو چیزوں کے ذریعے سے جدا کر دیا۔ مسلم کوفہ میں تنہا رہے۔ اب امیر حسین کا سفیر کوفہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو مسلم کو سہارا دے، کوئی ایسا نہیں ہے جو مسلم کو پناہ دے۔ گلیوں میں پھرتے پھرتے ایک مقام پر بیٹھ گئے۔ جس گھر کے سامنے آپ تشریف فرما ہوئے اس گھر میں ایک خاتون تھی جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ کوفہ کے حالات مناسب نہیں تھے، بار بار دروازے پہ جاتی، دیکھتی میرا بیٹا آیا ہے یا نہیں۔ اس نے دیکھا ایک جوان میرے گھر کے باہر بیٹھا، کہنے لگی جوان یہاں سے چلا جا، کوفہ کے حالات مناسب نہیں ہیں۔ اس خاتون نے چند مرتبہ تقاضا کیا، جناب مسلم نے اس سے پانی طلب کیا، پانی پیا، اور پھر کہنے لگی دیکھ تو نے پانی پی لیا، اب یہاں سے چلا جا، کوفہ کے حالات مناسب نہیں ہیں۔ حضرت مسلم نے کہا تو بار بار کہتی ہے چلا جاؤں، مگر یہ نہیں بتاتی کہاں چلا جاؤں۔ کیا آپ غریب الوطن ہیں؟ کہا ہاں غریب الوطن ہیں۔ کہا اپنا تعارف کرائیے۔ کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں جو کوفہ میں تنہا رہے۔ کوفہ کے سارے نامردوں میں یہ تنہا طاعت تھی جس کے اندر صفت مردانگی پائی جاتی تھی۔ اس نے گھر کے دروازے مسلم کے لیے کھول دیا، آقا حسین کا سفیر، میرے مولا کا سفیر، مسلم کی پذیرائی کی، رہنے کا اہتمام کیا، آرام کے لیے بستر دیا، لیکن اس کے دل میں خوف یہ تھا کہ میرا بیٹا جو اوباش ہے کہیں جا کر انعام کے لالچ میں مسلم کی خبر عبید اللہ کو نہ کر دے، لہٰذا اس نے اپنے گھر میں گویا ایک طرح سے جناب مسلم کو چھپا دیا۔ مسلم آرام کر رہے تھے، اس کا بیٹا رات گئے گھر آیا، جناب مسلم نے خواب میں دیکھا کچھ ہستیوں کو جنہوں نے مسلم کو شہادت کی بشارت سنا دی۔ مسلم بیدار ہوئے، کچھ آہٹ ہوئی، اس نے دیکھا کہ جس کو سارا دن باہر تلاش کرتا رہا وہ تو میرے گھر میں موجود ہے۔ صبح ہوئی، جا کر عبید اللہ کے سپاہیوں کو خبر کر دی، عبید اللہ کے سپاہیوں نے طاعہ کے گھر کو گھیر لیا، اب مسلم کو باہر نکالو۔ طاعہ نے کہا میں مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، مسلم میرا مہمان ہے، مسلم میرے آقا کا سفیر ہے۔ انہوں نے کہا طاعہ اگر گھر سے مسلم کو باہر نہ نکالا، ہمارے حوالے نہ کیا، ہم تیرا گھر جلا دیں۔ مسلم تیار ہوئے کہ باہر آئیں اور جنگ کریں۔ طاعہ نے روکا، آپ میرے مہمان ہیں۔ کہا نہیں تو نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر میں باہر نہ آیا تو یہ گھر جلا دیں گے۔ اے طاعہ یہ تو تیرا گھر ہے، جب یہ امت دھمکی دیتی ہے تو نبی کی بیٹی کا گھر بھی جلا دیتی ہے، یہ بنت پیغمبر کا گھر بھی جلا دیتی ہے۔
مسلم نے جانا نہ جنگ لڑی، جتنے سپاہی عبید اللہ نے بھیجے تھے سب پہ نار ہو گئے. جب اور سپاہی منگائے گئے اس نے کہا ایک فرد کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے سپاہیوں کی ضرورت ہے. تو نے کسی سبزی فروش کو گرفتار کرنے نہیں بھیجا، یہ ہاشمی شجاعت کا وارث ہے جسے گرفتار کرنے بھیجا. لڑ کے گرفتار کرنا ممکن نہیں تھا، دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا اور لے گئے عبید اللہ کے دربار میں. تو مسلم دربار عبید اللہ میں پہنچے، پیاسے تھے، پانی طلب کیا، لیکن جیسے ہی پانی مسلم کے ہونٹوں کے قریب آیا پانی میں خون گرا، پانی مذاق ہوا، مسلم پانی پی نہیں سکے. میں عرض کروں گا جناب مسلم، یہ پانی آپ اس لیے نہیں پی سکے چونکہ آپ جس حسین کے سفیر ہیں نا، وہ کربلا میں اتنا تشنا اور اتنا پیاسا تھا کہ کربلا میں سب کی تشنگی ایک طرف، حسین کی تشنگی ایک طرف. اس تشنگی کا عالم یہ تھا کہ جب علی اکبر نے کہا نا بابا العطش قد قتلنی، یہ پیاس مجھے قتل کر رہی ہے، کہ علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دے شاید کچھ افاقہ ہو جائے. علی اکبر نے آگے بڑھ کے زبان بابا کے منہ میں رکھی، یہ کہہ کے پیچھے ہٹے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ تشنا ہے. مسلم آپ کو تشنا لب خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اب آپ کو حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے. کسی نے دربار میں کہا مسلم ادب نہیں جانتے، امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا ہاں ادب جانتا ہوں، لیکن میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے، امیری حسین و نعم الامیر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اس کے بعد مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. کہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، کسی کو وصی مقرر کرو. وصی مقرر کیا گیا. مسلم نے کہا میں مقروض ہوں، میری زرا بیچ کے قرض ادا کر دینا کوفہ میں. اور پھر فرمایا کہ جلدی جانا، فرزند زہرا کو خبر کر دینا کوفی بے وفا ہے، کوفہ نہ ہے. اور ذرا جلدی جا کر یہ خبر کر دینا چونکہ حسین تنہا نہیں آ رہے، حسین علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اے مسلم آپ آج تو اس کارواں کو کوفہ آنے سے روک لیں گے، مگر وہ دن کتنا قیامت کا دن ہوگا کہ جب آپ کا جسد اطہر خود کوفہ کے صدر دروازے پہ لٹکتا ہوگا. زینب آئے گی، بیویاں آئیں گی، مگر سید سجاد کی قیادت میں درمکنا و چادر آئیں گی. کسی نے بازار کوفہ میں سید سجاد سے کہا آقا چند دن پہلے آپ ہی کے خاندان سے مسلم ابن عقیل آئے تھے، گرفتار تھے مگر سر اٹھا ہوا تھا، گرفتار تھے مگر سینہ چوڑا تھا، جھکے ہوئے نہیں تھے. آپ کا سر کس نے جھکا دیا؟ کہ تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم تنہا آیا تھا، میں بے پردہ ماں بہنوں کو لے کر آیا ہوں. مسلم اکیلے تھے، مسلم تنہا تھے. مسلم کو دارالامارہ کوفہ پہ لے جایا گیا، جلاد آمادہ ہے سر مسلم تن سے جدا کرے. ادھر کاروان حسینی میں عجیب قیامت ہے. زینب کو کہیں حسین نظر نہیں آتے، کہ عباس دیکھو تو صحیح بھیا حسین کہاں چلے گئے. آپ عباس نے جیسے قافلے کی مخالف سمت میں دیکھا نا، آقا حسین کی عجیب حالت ہے، ہاتھوں سے لگام فرس چھوٹ چکی ہے، پاؤں رکاب سے نکل چکے ہیں، مسلسل آنسو بہاتے چلے جاتے ہیں. عباس قریب ہوئے کہ آقا حسین رونے کا سبب بتائیے، آقا کیوں گریا کرتے ہیں؟ 2 انگلیاں بلند کی کہ عباس ان کے درمیان دیکھو کیا دیکھا؟ جلاد مسلم کا سر کاٹنے کو تھا. کہ آقا جس اعجاز سے مجھے یہ منظر دکھایا ایک مرتبہ کوفہ کے دارالامارہ میں پہنچا دیجئے. کہ عباس جا کر کیا کرو گے؟ کہ اگر کچھ نہ کر سکا تو کم از کم مسلم کے سر کو اپنی آغوش میں لوں گا. کہ عباس تمہیں غور سے نہیں دیکھا. جب عباس نے پھر دیکھا تو دارالامارہ کے صحن میں ایک بھڑکا بوش بی بی تھی جو مسلم کے سر کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے موجود تھی. ادھر مسلم کا سر تن سے جدا ہوا. ادھر آقا حسین نے اپنا قافلہ روکا، مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، بلا کے پیار کرنا شروع کیا. بچیوں نے تڑپ کے کہا تھا کیا آج ہم یتیم ہو گئے، ہمارے بابا مارے گئے؟ کہاں تمہارے بابا جان تسلیم کر گئے، مگر جب تک حسین زندہ ہے نا تمہیں یتیمی کا احساس نہیں ہوگا. حسین نے زینب سے بالیاں لی، عاتقہ کے کانوں میں پہنائی، قریب کھڑی سکینہ دل کھڑی تھی. جب کوئی یتیم ہو جائے اس سے شفقت کی جاتی ہے. ادھر آقا حسین کا سر تن سے جدا ہوا، ادھر ظالموں نے سکینہ کو تماچے مارے. شبر کا ہاتھ بڑا تھا، بیوی کے رخسار سے لعنت اللہ علی الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وتموت.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سب مل کے جواب دیں. یا حسین.